لیکن یہاں پر ایک اہم خبر آئی ہے، وہ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، آئی جی اسلام آباد اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، آئی جی اسلام آباد اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طلب کیا گیا تھا آئی جی اسلام آباد کو، اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور اب یہ دونوں جو شخصیات ہیں وہ عدالت میں پیش ہو چکی ہیں، اور اس سے کچھ دیر پہلے بھی سماعت جاری تھی۔ انتظار کیا جا رہا تھا ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کا، اور ان سے یہ پوچھا جانا تھا کہ کس قانون کے تحت اور کس عمل کے تحت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ احاطہ عدالت سے گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی، اور جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، جس کے بعد ان کی جانب سے آئی جی اسلام آباد اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ساتھ لانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی تھی۔ سیکرٹری داخلہ کی عدم پیشی پر عدالت میں برہمی کا اظہار کیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء ٹیم بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے اور اپنے اپنے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل نے بھی عدالت کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے، اپنا موقف پیش کیا، اور عدالت کی جانب سے بھی استفسار کیا گیا کہ کس طرح سے یہ جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے۔ آج اسلام آباد اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس جاری کیے گئے تھے کہ جو بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کو بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طلب کیا گیا تھا، اور اب یہ دونوں شخصیات ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہیں، جس کے بعد سماعت کا دوبارہ سے آغاز کیا گیا ہے، اور اس سماعت میں جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنے اپنے دلائل پیش کریں گے، اپنا اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ سیکرٹری داخلہ کی عدم پیشی پر عدالت میں برہمی کا اظہار کیا گیا جی ہاں، عدالت پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی دیر سے سیکرٹری داخلہ کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ اسلام آباد کتنا بڑا شہر ہے کہ ابھی تک سیکرٹری داخلہ نہیں پہنچے ہیں، فوراً کہا جائے کہ عدالت میں پیش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج میرے ہوتے ہوئے اس عدالت کے اندر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، مجھے خود کو مطمئن کرنا ہوگا، مجھے بتایا جائے کہ کس طرح سے یہ گرفتاری کو عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا آئی جی سے کہ کیا یہ گرفتاری آج ہی کے روز ہونی تھی، اور یہ گرفتاری آج ہی عدالت کے روز ہونی تھی، جس کے اوپر آئی جی کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں اس حوالے سے کسی قسم کا علم نہیں تھا، نیب کے پاس نوٹس موجود تھے، گرفتاری وارنٹ موجود تھے، جس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رینجرز کی نفری تو یہاں تعینات کر رکھی ہے، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے، اور اپنے نمائندہ فہیم سے بات کر لیتے ہیں اور صورتحال جانتے ہیں۔ جی فہیم، عدالتی کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، ان کی جانب سے سماعت کی گئی اور سخت ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے، اور اس دوران جو سیکرٹری داخلہ ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں پہنچے، تو خواجہ حارث کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان اس کیس میں اسی عدالت میں بائیو میٹرک کرانے آئے تھے جس میں انہیں گرفتار کیا گیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ گرفتار کر لیا تو اب بات ختم، جبکہ عدالت میں تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے شیم کے نعرے لگائے گئے۔ سیکرٹری داخلہ کمرہ عدالت میں پہنچے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے خواجہ حارث کو کہا کہ آپ ابھی چپ کر جائیں، دوسری طرف کو بھی سننے دیں، وہ بھی آ گئے ہیں، جبکہ عدالت نے نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ بار بار ہائی کورٹ کے احترام سے متعلق بات کی جا رہی ہے، بار روم یا پارکنگ کو ہائی کورٹ نہیں کہنا چاہیے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے جملے کے اوپر تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے شیم کے نعرے لگائے گئے۔ فواد چودھری جو کہ وہ وہاں پر موجود تھے ہائی کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آئی جی بھی پیش ہوئے، آئی جی اسلام آباد، تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ کہاں وقوع ہوا ہے، یہاں اس کمرے میں یا کہیں اور۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا نہ کہیں، علم ہو جاتا ہے، میں اپنے چیمبر میں موجود تھا جب گرفتاری کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد جو خواجہ حارث ہیں انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں بھی ایک قانون ہے، کرکٹ میں بھی جب تم آؤٹ ہو تو واپس نہیں بلاتے اسے، رول آف لا کا مسئلہ ہے۔ ڈی جی نیب راول پنڈی اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو عدالت نے طلب کیا، اور اب سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دیا گیا ہے، اور وقفے کے بعد
दोबारा जो समात जो है वो फ़हीम अख्तर, समात में आधे घंटे का वक्फा कर दिया है। नाजरीन, मोहम्मद मालिक साहब और आमिर मतीन साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मालिक साहब, इससे पहले वाला जो सवाल था, एक तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में बताइएगा, दूसरा जिस तरफ आपने पॉइंट आउट किया कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर आला क़यादत है जिसमें फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही, वो इस तमाम तर शख्सियात आती हैं, उनका कम्युनिकेट करने का तरीक़ेकार इदारों से किस तरह का है, ये बहुत अहमियत रखता है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, अब उनको क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले तो खास साहब जब बात करते थे, इनमें से बहुत से लोग प्राइवेटली हम लोगों से ही बात करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड, तो परेशानी भी होती थी, यार खान साहब को हम समझाते हैं, खान साहब थोड़ा सा ठंडा रहा करें, बहुत ज़्यादा महाज कट्ठे खोल लेते हैं, वॉट एवर, और वो जैसे नॉर्मल बातें हों। लेकिन अब मेरा ख्याल है एक चीज़ तो सारों ने बयान दी हुए बार बार मुतफिक थे कि खान साहब की गिरफ्तारी है वो इनकी रेड लाइन है। अब तो रेड लाइन क्रॉस हो गई है भाई, अब इन सबको सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह परवेज भाई ने कल सांस ले लिया जब वो इंटरव्यू की बात आई, उन्होंने फौरन कह दिया भाई मैंने खुद रोका था कि FIR मैंने नहीं होने दी थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज से। उन्होंने क्लियर बता दिया कि वो तो नहीं जा रहे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, उन्होंने अपने अपने ऊपर डाल ली सारी बात और वहां से एक स्टेप से रुके। लेकिन तब कल तक खान साहब गिरफ्तार नहीं, तो बहुत सी चीजों का जो था ना कॉन्टेक्स्ट वो मुख्तलिफ था। मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत ज्यादा डिफाइनिंग मोमेंट होगा इन लीडर्स के लिए, और इनका ये भी डिटरमिन करेगा कि मुस्तकबिल में इन लीडर्स का स्टेटस इनकी पार्टी में खान साहब की नजर में क्या होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट PTI के लिए भी है, इसलिए कि PTI के अंदर अभी आप देख रहे थे बहुत सी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी ये टिकट्स के ऊपर से, कि जी गलत टिकट्स मिल गई हैं, क्यों कहते हैं जी रिव्यू में हमारा गलत हुआ है, जी फलाना हो गया। अब लोग जो जिसका मेरे ख्याल में फायदा हो सकता है खान साहब को, वो ये होगा कि जो लोग फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि शायद उनके साथ वो नहीं जायज हरकत हुई टिकट के मामले में, वो इस वक्त अपनी एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करेंगे। वो प्रूव करना चाहेंगे खान साहब को कि हम हैं आपके असल लोग जो आपके लिए लोगों को निकाल सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं। सो दैट विल बी बेनिफिशियल, खान साहब को फायदा होगा उसका। लेकिन ये तो छोटी छोटी एड ऑन्स हैं जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ। असल चीज तो ये है लीडरशिप को क्लियर होना पड़ेगा, और मुझे तो गिरफ्तारियां नजर आती है, सीधी बात है। डेफिनेटली ये फर्स्ट ईयर लीडरशिप की गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट ने अब जब इतना खुल के आ गई है तो अब तो, और मैसेजिंग भी बड़ी क्लियर है, रेंजर्स वो लेके आए, रेंजर्स को लाना ये एक और मैसेजिंग भी है। आम आदमी रेंजर्स की और फौज की दूसरों की वर्दियों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता, वो जब कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म देखता है वो कहता है फौज आ गई, फौज आ गई। सो रेंजर्स का लाना वॉज अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी, ये इतनी पुलिस भी हो सकती थी। सो आई थिंक मैसेजिंग बड़ी क्लियर आई है, और जिस 72 घंटों के बाद ये केस इतना बड़ी अल्टीमेट कदम उठाया गवर्नमेंट ने, ये भी एक मैसेजिंग है। तो फिर मैसेजिंग का जवाब तो उतनी सख्त मैसेजिंग की होगी तो फिर दूसरी तरफ रवैये बदलेंगे, वरना जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि जिन बेसिस के ऊपर ये डिसीजन ली गई है वो उस बेसिस में डिसीजन लेने वाले और कंफर्टेबल हो जाएंगे कि उन्होंने ठीक डिसीजन लिया है, एंड दे कैन गेट अवे विद इट।